دوسرا انعام، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، من آوى الى فراشہ طاہرا یذکر اللہ حتی یدرکہ النعاس لم یتقلب ساعة من اللیل سأل اللہ شیئا من خیر الدنیا والآخرہ لا اعطاہ ایاہ الا اعطاہ ایاہ۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص وضو کی حالت میں اپنے بستر پر لیٹے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے نیند آنے تک، جب تک نیند نہیں آئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو رات کے جس وقت میں اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ جو چیز بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے، دنیا و آخرت کی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ زر میں اتیاز ہوا کہ بیا وداش، جلدی جلدی جان فارغ کر لو پھر سو جائیں گے، یہی ہوتا ہے نا۔ سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں، اور کچھ سمجھانے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں۔ احتلام سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان کو پیشاب آیا ہو تو وہ پیشاب کر لے اور اس کے بعد سو جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیشاب کے بعد بندہ بے وضو حالت میں سو جائے۔ اس کے بعد انسان اگر وضو کر لے تو سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور یہ انعام بھی ملے گا۔ رات کے کسی وقت بھی اللہ سے کوئی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ ٹھنڈک تو ویسے بھی مل رہی ہوتی ہے، انسان ہاتھ تو ویسے بھی دھو رہا ہوتا ہے، مزید کلی کر لے گا، پاؤں دھو لے گا، منہ دھو لے گا، تو اس سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ یہ بھی عطا فرما دے گی۔ اور یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ دیکھیں اگر بندہ اس سائنسی عمل پہ یا جو یہ حکمت بتائی گئی ہے اس پہ بھی عمل کرے کہ سونے سے پہلے پیشاب کر لے تو اس کے بعد وضو بھی کیا جا سکتا ہے، وضو کر کے سو جائے۔